بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری ساس مجھ پر بہت ظلم کرتی تھی۔ میرا شوہر معذور تھا، وہ یہ ظلم دیکھ کر روتا رہتا۔ ایک روز میری ساس نند نے گرم استری سے میرا سارا جسم چلا دیا تو شوہر نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر ماں کو بددعا دی کہ اماں تم پر اللہ کا عذاب آئے۔ دوسری جانب میری نند کو معلوم تھا کہ میں صبح سویرے اٹھ کر کچن میں جاتی ہوں، اور نند نے کچن میں تیل چھڑک دیا، اور جیسے اسے محسوس ہوا کوئی کچن میں ہے، نند نے ماچس جلا کر آگ لگا دی، اور جب چیخوں کی آواز سن کر میں باہر آئی تو میری نند مجھے دیکھ کر پیلی پڑ گئی اور سمجھ گئی اندر تو اسی کی ماں۔ اور جیسے ہی میں اپنے شوہر کے کپڑے استری کرنے کے لیے بیڈ پر بیٹھی اور میری ساس کمرے میں داخل ہوئی، اور وہ چیختے ہوئے کہنے لگی، میں نے تجھے کہا تھا پہلے میرے کپڑے استری کر، اور تو یہاں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھی ہے۔ اس وقت بیڈ پر کپڑوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ میرے شوہر کو نہیں معلوم تھا کہ ان کی ماں میرے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے، کیونکہ وہ معذور تھے اور سارا دن بیڈ پر پڑے رہتے، اور پہلی بار انہوں نے اپنی ماں کو میرے ساتھ ایسا رویہ اپناتے دیکھا تو حیران رہ گئے اور انہیں سمجھانے لگے، لیکن اور زیادہ غصے میں آ گئی، اور شوہر نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، مگر میری ساس کہنے لگی، سارا دن کمرے میں بیٹھ کر میرے بیٹے کو میرے خلاف بھڑکاتی ہے، میں تجھے نہیں چھوڑوں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ میری طرف بڑھی اور گرم استری میرے ہاتھوں پر رکھ دی، اور میں چیخنے چلانے لگی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر اسے مجھ پر ذرا بھی رحم نہ آیا۔ میرے شوہر رونے لگے اور ماں کو روکنے کی کوشش کرنے لگے، مگر وہ قابو سے باہر ہو چکی تھے۔ میں نے درد کی شدت سے چیختے ہوئے اپنی ساس کو دھکا دیا اور اس نے استری چھوڑ دی اور غصے سے مجھے گھورنے لگی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی اور میرے شوہر کہنے لگے، اماں رک جائیں ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا، اور وہ خود اپنی ماں کو روکنے سے قاصر تھے، جس کا میری ساس ناجائز فائدہ اٹھا رہی تھی۔ اور وہ میرے قریب آئے اور مجھے تھپڑ مار کر بولی، جو کرنا ہے کر لو۔ میں حیرت سے انہیں دیکھتی رہ گئی، اور شوہر نے کہا، خدا کا عذاب نازل ہو آپ پر۔ یہ سن کر میری ساس کانپ گئی، اور پھر اچانک وہ شوہر پر چلانے لگی، تمہیں نہیں پتا تمہاری بیوی آج کل کیا کر رہی ہے، اور یہ نوکر سے تعلق بنانے کے چکر میں ہے، اگر پہلے معلوم ہوتا تو اسے کبھی بہو نہ بناتے۔ میری ساس شوہر پر الزام لگا رہی تھی، اور وہ بے بسی سے آنکھیں بند کیے لیٹے تھے۔ کردار پر بات آئی تو میں نے غصے میں انہیں تھپڑ مار دیا۔ مجھے خود حیرت ہوئی کہ میں نے ایسا کیا کر دیا، کہ کیونکہ میں دھیمی مزاج کی لڑکی تھی اور شاید ان کے ظلموں سے تنگ آ چکی تھی۔ تھپڑ مارتے ہی مجھے احساس ہوا آج میری خیر نہیں۔ وہ پہلے ہی مجھے بھوکا رکھتی تھی، اب تو انہیں مزید موقع مل گیا تھا۔ جیسے ہی میں معافی مانگنے لگی اور ان کے پیروں میں بیٹھ گئی، اور انہوں نے پاس رکھا گلدان اٹھایا اور زور سے میرے سر پر مار دیا، اور میرے سر سے خون بہنے لگا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور تکلیف کے مارے میری حالت بگڑ گئی۔ شوہر بے بسی سے رونے لگے، کیونکہ وہ نہ مجھے بچا سکتے تھے نہ ہی خود کچھ کر سکتے تھے۔ خون زیادہ بہہ جانے سے مجھے چکر آنے لگے، اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، اور مجھے نہیں یاد کس نے مجھے بیڈ پر لٹایا اور میرے ماتھے پر پٹی باندھی۔ بس اتنا معلوم تھا کہ میری ساس نے میرے سر پر گلدان مارا تھا، اور میں مشکل سے خود کو سنبھال کر بیڈ پر اٹھ بیٹھی تھی، اور مگر چکر کی شدت سے پھر لیٹ گئی۔ اچانک میرا ہاتھ شوہر کی جگہ پر گیا تو میں حیران رہ گئی، کیونکہ وہ وہاں نہیں تھے۔ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتے تھے، تو وہ پھر کہاں گئے؟ اور اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتی، پوری حویلی میں ایک چیخ کی آواز گونج اٹھی، اور میں ڈر گئی اور چکراتے ہوئے سر کی پرواہ کیے بغیر باہر کی طرف بھاگی، اور یہ آواز کچن سے آ رہی تھی۔ میری نند گھر پر نہیں تھے، اور ملازمہ بھی غیر حاضر تھی، اور میں نے سارا گھر چھان مارا مگر کوئی نظر نہ آیا۔ اور جیسے ہی میں کچن کے قریب پہنچے، میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہاں آگ لگی ہوئی تھی۔ اندر سے میری ساس کی رونے کی آوازیں آ رہی تھی، اور وہ مدد کے لیے چیخ رہی تھی، اور میں نے باہر جا کر گیٹ پر گارڈ کو بلانے کی کوشش کی، مگر وہ بھی وہاں موجود نہیں تھے۔
اور شاید مغرب کی نماز کے لیے مسجد جا چکے تھے۔ خوف کے مارے میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے اور میں نے جلدی سے پانی کی بالٹیاں بھر کر آگ میں ڈالنا شروع کر دیا، مگر کوئی خاص فرق نہ پڑا، بلکہ آگ اور زیادہ بھڑک اٹھی اور پورے کچن کو اپنے لپیٹ میں لے لیا، اور میری ساس روتے ہوئے بے ہوش ہو چکے تھے۔ کافی دیر تک کھانستی رہی اور جس کی وجہ سے ان کی حالت مزید خراب ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی نند کو فون کرتی، کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، اور وہ ایک بھاری مردانہ ہاتھ تھا جس میں گھڑی انگوٹھی تھی، اور میں نے فوراً سمجھ گئی کہ یہ میرے شوہر کی چیزیں ہیں، مگر یہ پہنی کسی نے، اور جیسے ہی میں مڑی میرے پیروں تلوں سے زمین نکل گئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میں ایک مفلس گھرانے میں پیدا ہوئی۔ ہم 3 بہنیں اور 3 بھائی تھے۔ امی ابو جتنی محنت کر سکتے تھے کرتے، مگر مہنگائی کی وجہ سے کمائی کم تھی۔ باوجود غربت کے وہ ہمیں بہترین تعلیم دلوانا چاہتے تھے، مگر میرا دل پڑھائی میں نہ لگتا تھا، اس لیے میں نے پڑھنے سے صاف انکار کر دیا۔ اللہ نے حسن ایسا دے دیا تھا کہ دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ جاتے۔ میں خود پر نازاں رہتی، مگر امی سمجھاتی کہ لڑکیوں کو یوں اترانا زیب نہیں دیتا۔ میں کسی کے دباؤ میں نہ آتی اور اپنی من مانی کرتی، جیسے عموماً نوخیز لڑکیاں کرتی ہیں، اور ماں نے میرے طور طریقے دیکھے ہوئے میری شادی کر دی۔ اس وقت میری عمر صرف 16 برس تھے۔ امی نے میرے قریبی رشتہ داروں میں میری شادی کر دی، مگر پہلے ہی سال بیٹا نہ ہونے پر سسرال والوں نے مجھے تانے دینے شروع کر دیے، اور نندوں کے کہنے پر ساس نے مجھے خوب مارا، اور وہ جاہلیت کے اس دور میں جی رہے تھے جہاں بیٹے کی خواہش میں پہلی بیوی کو طلاق دے کر دوسری شادی کر لینا عام تھا۔ مجھے طلاق کا ڈر تھا، مگر میرے شوہر نشے کے عادی تھے، اور پھر تو وہ دن رات مجھے مارتے، اور گھر میں ہر وقت جھگڑا رہتا تھا۔ اور ایک دن ساس اور ندوں کے بھڑکنے پر شوہر نے مجھے طلاق دے دی۔ اب مجھے دنیا کی دھوپ چھاؤں اکیلے سہنی تھی، اور میں صرف 18 سال کی عمر میں 2 بچوں کی ماں بن چکی تھی، اور میں خود کو بے رونق محسوس کرنے لگی تھی۔ لوگ ترس کھا کر مجھ سے ہمدردی کرتے تو میرا دل مزید دکھ سے بھر جاتا، اور میں سوچتی کہ میری قسمت میں یہی لکھا تھا۔ اور 2 سال گزر گئے۔ ایک دن امی نے کہا، بیٹی سب کچھ بھول کر نئی زندگی کی طرف دیکھو، تم اکیلے کیسے جی پاؤ گے؟ میں نے سوچا واقعی وہ بھی میری وجہ سے پریشان ہیں۔ تبھی میں نے خود کو سنبھالا اور چھوٹے موٹے کام کرنے لگی، بازار کے کاموں کے لیے گھر سے باہر نکلنے لگی۔ آہستہ آہستہ میں نے جینا سیکھ لیا۔ میرا بچپن کے دوست شازیہ نے مجھے دوبارہ زندگی کی طرف لانے میں بڑا کردار ادا کیا۔ اس کا گھر ہمارے برابر تھا، کہیں جانا ہوتا تو اسے ساتھ لے لیتی۔ ایک دن ہم بازار گئے، شازیہ کو ڈائجسٹ خریدنے تھے، اور دکان پر ایک پرکشش نوجوان بیٹھا تھا اور جو مجھے مسلسل دیکھ رہا تھا، مگر میں نے نوٹ نہیں کیا۔ واپسی پر شازیہ بولی، وہ الو کیسے گھور رہا تھا؟ میں نے ہنستے ہوئے بولی، وہ الو تو نہیں لگ رہا تھا، اچھا خاصا خوبصورت آدمی تھا۔ اور وہ بولی، تو کیا خیال ہے کراؤں تمہاری بات؟ مجھے اس کی بات بری لگی اور میں غصے سے بولی، آئندہ ایسی بات مت کرنا، میں دوبارہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اگرچہ مجھے پڑھائی میں دلچسپی نہ تھے، مگر اخبار جہاں اور ڈائجسٹ شوق سے پڑھتے تھے۔ شازیہ اکثر اس دکان سے ناول لیتی تھے کیونکہ وہ کہانیوں کی شوقین تھے۔ دکانداروں کا نام ممتاز تھا جو اسے رعایتی قیمت پر ڈائجسٹ دیتا تھا، اور اس نے مجھے اداس اور خاموش دیکھ کر میرے بارے میں سوچنا شروع کر دیا، مگر نہ جانے کیوں میں نے اس سے دور رہتی۔ ایک دن شازیہ بیمار تھے، اس نے کہا، سودا سلف لینے نکلو تو یہ ڈائجسٹ ممتاز کو واپس کر دینا۔ میں جانا نہیں چاہتی تھی، مگر شازیہ کے کہنے پر چلی گئی۔ ممتاز نے پوچھا، آپ کی سہیلی کیوں نہیں آئی؟ اور میں نے کوئی جواب نہ دیا، بس ناول رکھ کر واپس آ گئی۔ اور وہ بولا، آپ کا نام؟ میں نے کہا، میں غیر لوگوں کو نام نہیں بتاتی، اور چلی آئی۔ اب میں اس کی دکان پر جانے سے اجتناب کرنے لگی، مگر ایک دن شازیہ پھر لے گئی۔ ممتاز بولا، میں دکان پر آنے والی لڑکیوں کو بہن کی نظر سے دیکھتا ہوں، میری شادی ہونے والی ہے، میں آپ لوگوں کو بھی بلاؤں گا، اپنا فون نمبر دے دیں۔ اور گھر آ کر شازیہ بولی، میرا تجربہ ہے کہ وہ تمہیں آزما رہا ہے۔ میں نے غصے سے کہا،
مجھے مرد ذات کے بارے میں کچھ نہیں سوچنا۔ ایک دن اچانک گھر پر فون آیا، کوئی میرے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ میں نے سختی سے ڈانٹ کر فون بند کر دیا، اور پھر میں نے پی سی او سے جا کر اسے فون کیا اور سمجھایا کہ میں پہلے ہی بہت دکھی ہوں، براہ کرم مجھے تنگ نہ کریں، دوبارہ مجھے فون نہ کرنا ورنہ مسئلہ ہو جائے گا۔ اور وہ بولا، میرا نام ابوبکر ہے اور مجھے آپ کو فون کرنے کے لیے میرے دوست نے کہا ہے۔ نہ جانے کس نے اسے آپ کا نمبر دیا اور جو اس نے مجھے دے دیا۔ اور یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ ممتاز پر مجھے شدید غصہ آیا اور میں نے فوراً ممتاز کو فون کیا، اور وہ کہنے لگا، یوں ہی میں مذاق میں نمبر دے دیا تھا اور اس نے واقعی فون کر دیا۔ میں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں۔ خیر، میں خاموش ہو گئی اور میں سمجھی تھی کہ ابوبکر نے اسے بتا دیا ہوگا کہ میں طلاق شدہ اور 2 بچوں کی ماں ہوں، لیکن اس نے کچھ بھی نہ بتایا تھا، اور جس سے میری تکلیف میں اضافہ ہوا۔ اب میں ممتاز کی دکان پر نہ جاتی تھے، اور لیکن شازیہ جاتی تھی، اور وہ جب بھی ملتی کہتی، ممتاز تمہارے بارے میں بہت پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تو ویسے ہی کہہ دیا تھا، میری شادی ہونے والی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے تمہاری سہیلی بہت پسند ہے، تم اس سے میری شادی کرا دو۔ اور وہ مجھے سمجھاتی کہ ابھی تم کم سن ہو اور ساری زندگی ایسے کیسے کٹے گی، اگر وہ تم سے شادی کی خواہش رکھتا ہے تو اس میں برائی کی کیا بات ہے۔ اور غور سے اس کے بار بار سمجھانے پر میرے دل میں ممتاز کے لیے جگہ پیدا ہو گئی، اور میں سوچنے لگی شاید اس طرح اندھیری زندگی میں کوئی چراغ جل جائے اور مجھے جینے کا آسرا نصیب ہو۔ ممتاز اتنا برا تو نہیں اور خوبصورت ہے، آمدنی اچھی ہے، اپنا کاروبار ہے، اگر وہ پرپوز کر رہا ہے تو ایسا رشتہ ٹھکرانا حماقت ہے۔ اور میں نے اس سے بات کرنا شروع کر دی، مگر دل میں خوف تھا کہ جب اسے پتہ چلے گا کہ میں شادی شدہ اور 2 بچوں کی ماں ہوں تو وہ کیا سوچے گا۔ شازیہ نے کہا، ابھی مت بتاؤ، ذرا اس کے دل میں تمہاری شخصیت گھر کر لے، اور پھر کسی دن جب اس کا اچھا موڈ ہو تو بتا دینا، ابھی یہ سلسلہ چلنے دو۔ اور میں اس کی باتوں میں آ گئی اور چاہتی تھی کہ ممتاز میرا جیون ساتھی بن جائے، اور یوں اس کی دلچسپی مجھ میں بڑھتی گئی اور خواب مستقبل کے وعدوں میں بدلنے لگے، اور اس کی محبت اور توجہ پا کر میں بھول گئی تھی کہ کیا کہوں گی اور کیا کہوں گا۔ جب ممتاز کو حقیقت معلوم ہوگی تو ضمیر کی کشمکش سے تنگ آ کر اپریل فول والے دن میں نے اسے اپنے ماضی کا قصہ بتا دیا۔ اس وقت تو اس نے کچھ رد عمل ظاہر نہ کیا، شاید مذاق سمجھ رہا تھا۔ بعد میں پوچھا تو میں نے کہا، ہاں یہ سچ ہے، میں بچوں کے ملانے اس کی شاپ پر لے گئی۔ میرے بچوں کو دیکھ کر وہ یکدم خاموش ہو گیا، اس کی ہنسی غائب ہو گئی، اور میں نے اسے فون کیا لیکن اس نے بات کرنے کے بجائے فون بند کر دیا۔ اب وہ مجھ سے بات نہ کرتا اور ٹال مٹول سے کام لیتا۔ مجبور ہو کر شاپ پر گئی اور وہ مجھے دیکھ کر پھٹ پڑا، اور 2 بچوں کی ماں ہو کر محبت کا ڈھونگ رچاتی ہو، خبردار جو دوبارہ شاپ پر آئی۔ اور یہ سب تو میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ میں پتھر کی بن گئی تھی، اور اتنی توہین برداشت نہ ہوئی۔ گھر آ کر خوب روئی، سب نے میری آنکھوں کی سرخی کی وجہ سے پوچھی، مگر کسی کو کچھ نہ بتا پائے۔ شازیہ آئی تو میں رو رہی تھی، اس نے کریدا تو سب حال بتا دیا، اور اسے بہت دکھ ہوا۔ وہ بولی، ایک بار میرے ساتھ اس کی شاپ پر چلو، پہلے تو میں مر جا رہا تھا، اور اپنی دوست سے میری بات کروا دو، اسے شادی کرنی ہے۔ اتنے دن محبت کا ڈھونگ کرتا رہا، اور اب اچانک محبت گدھے کے سر سے سنگوں کی طرح غائب ہو گئی۔ اور اس نے جا کر ممتاز سے بات کی تو وہ کہنے لگے کہ مجھے اس سے محبت نہیں بلکہ کسی اور سے ہے، اور میرا اس کے ساتھ دلی تعلق ہے جو پچھلے 5 سال سے چل رہا ہے، اور وہ کسی اور کو سلام بھی سوچ کر سمجھ کر کرتی ہے، تمہاری سہیلی کی طرح آوارہ مزاج نہیں ہے۔ یہ سن کر میرا دل رو دیا۔ ممتاز کی اس بات میں نفرت پوشیدہ تھی، اور میں نے کہا، ممتاز انسان ہو یا جانور، محبت کے بغیر ادھورا ہے۔ تم نے میری ہستی کو پل بھر میں گرا دیا اور بلندی سے پستی میں پھینک دیا۔ مگر وہ شازیہ سے ہی مخاطب رہا۔ اس نے کہا، میں اس سے ملنے کی کوشش نہ کروں اور نہ ہی اس کے شاپ پر دوبارہ آؤں، فون کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور میں اس کے بھائیوں کو بھی جانتا ہوں، اور یہ سب ایسے ہی ہیں، مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ اور میں نے کہا، میرے اندر کی عورت اتنی کمزور نہیں کہ تم انسان نہیں تو محبت تو کیا نفرت کے لائق بھی نہیں ہو۔ میں بھی تمہارے لیے مری نہیں جا رہی، چھوڑنا ہے تو چھوڑ دو۔ پھر آ کر اتنا روئی کہ پاگل سی ہو گئی۔ ممتاز نے سچ کہا تھا کہ وہ کسی اور سے
دلی تعلق رکھتا تھا، کیونکہ اس نے 2 ماہ بعد شادی کر لی تھی، لیکن اس نے مجھے سارے محلے میں بدنام کر دیا ہے کہ طلاق کا داغ لگ چکا تھا، اور اب ایک اور دکھ میں اضافہ ہو چکا تھا۔ لڑکیوں کی مائیں مجھے حقارت کی نگاہ سے دیکھتی اور اپنی بیٹیوں کو مجھ سے دور رہنے کی تلقین کرتی۔ میں روتی رہتی، اور اماں ابا کے مجبور کرنے پر میں نے سنجیدگی سے دوسری شادی کے بارے میں سوچنا شروع کیا تھا، ورنہ میرے لیے ایک تجربہ کافی تھا۔ اب میں پہلے سے بھی زیادہ گمسم رہنے لگی تھی، اور اتنی بیمار ہو گئی اور بستر سے جا لگی۔ ڈاکٹر کے پاس گئی تو معلوم ہوا کہ مجھے کینسر ہے، لیکن ابھی پہلی سٹیج پر علاج کروایا تو میں ٹھیک ہو گئی، اور یوں زندگی اور موت کی جنگ میں جیت گئی۔ کینسر تو بچ گئی، لیکن ممتاز کی یاد اور اس کی نفرت نے مجھے موت کی طرف دھکیل دیا، اور اس کی ذلت بھرے جملے یاد آتے تو رونے لگتی۔ میرے سسکنے کی وجہ سوائے شازیہ کے اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ اماں مجھے چپکے سے روتے دیکھتی تو ان کا دل کٹ جاتا، اور اب میں شازیہ کو برا بھلا کہتی اور اس کو مرود الزام ٹھہراتی۔ اگر وہ مجھے نہ سمجھاتی تو نہ ہی میرے دل میں اچھی زندگی کے آس بندھی تھی، اور نہ ہی میرا دل ممتاز کی طرف مائل ہوتا، اور نہ ہی میں شادی کے خواب دیکھتی۔ واقعی بعض اوقات سہیلیاں بربادی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ چند ماہ بعد ایک دن ممتاز نے اچانک مجھے فون کیا اور اپنی غلطی کی معافی مانگی، مگر میں نے بات کرنے سے انکار کر دیا، اور وہ شادی شدہ تھا اور جلدی باپ بننے والا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کسی اور عورت کا گھر برباد ہو، اور پھر دھوکے کا امکان بھی موجود تھا۔ آخر کب تک دھوکہ کھاتی رہتی؟ میرے والدین بھی نہیں چاہتے تھے کہ میں دوبارہ شادی کروں، اور وہ کہتے تھے کہ ہم تمہارے بچے سنبھال لیں گے، تم گھر بسانے کی حامی بھرو۔ تنگ آ کر میں نے ماں سے کہا کہ آپ ہی میرے لیے رشتہ تلاش کریں، لیکن پسند میں خود کروں گے، پہلے کی طرح اندھا دھند شادی نہیں کروں گی، بعد میں پچھتانا پڑے۔ ایک دن امی کے ساتھ بازار گئی تو ایک لڑکے نے مجھے دیکھ کر دلچسپی ظاہر کی۔ نہایت ہی خوبرو تھا، امی کو بھی پسند آیا، اور اتفاق سے وہ ہمارے گاؤں کا نکلا۔ میری ننیال ابھی تک وہیں تھی، اور تو بس پھر کیا تھا، اماں اس سے گھل مل گئی اور اسے گھر آنے کی دعوت دی۔ اس کا نام اختر تھا، اور اس کے والد گاؤں کے لمبردار تھے۔ کروڑوں کی جائیداد اس کے نام تھی، اور جانے کیوں اسے دیکھ کر پہلی بار ہی میرا دل خوش ہو گیا۔ ہفتے بعد وہ ہمارے گھر آیا، اور مجھے لگا کہ میرے مسئلوں کا حل وہی ہے۔ وقت گزرتا گیا، اختر سے ملاقاتیں بڑھتی گئی، اور ایک دن اس کی والدہ میرے رشتے کے لیے ہمارے گھر آئی، اور والدین نے ہاں کر دی، مگر ابو نے کہا کہ ہم جہیز نہیں دے سکتے۔ اختر کی ماں نے کہا کہ جو کچھ دیں گے وہ آپ کی بیٹی کے لیے ہوگا، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ میرے ماں باپ کو ان کی بات اچھی نہ لگی، کیونکہ وہ طنزی انداز میں بول رہی تھی، مگر وہ اپنی بیٹی کا گھر بسانا چاہتے تھے۔ کچھ عرصہ بعد ہماری منگنی ہو گئی۔ منگنی کے بعد اختر نے کالج میں داخلہ لے لیا، اور روز مجھے راستے میں چھوڑنے اور لینے لگا۔ 1 سال اسی طرح گزارا، پھر ہماری شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد ہمارا پیار ویسے ہی رہا، مگر اختر کی ماں خوش نہیں تھی۔ اختر کی منگنی اس کے چچا زاد سے تھی، لیکن اس نے میرے لیے ضد کی تو اس کے والدین نے ہار مان لی۔ شادی کے بعد وہ مجھے گاؤں لے گیا، اور مگر وہاں کے رشتہ دار خوش نہیں تھے، اور وہ ہمیں مارنے کی دھمکیاں دیتے تھے۔ مجبور ہو کر اختر مجھے دوبارہ شہر لے آیا، اور ہمارا پتہ گاؤں والوں کو معلوم نہ تھا، اس لیے ہم مضبوط رہے اور محفوظ رہے۔ ایک دن بازار میں اختر کے سابقہ منگیتر کے ماموں نے ہمیں دیکھ لیا اور ہمارے گھر کا پتہ لگا لیا۔ اختر کے چچا قدیم خان نے ہمارے خلاف سازش شروع کر دی، مگر میں ان سب سے بے خبر اپنی زندگی میں خوش تھی۔ اختر نے مجھ جیسی طلاق یافتہ عورت کو اپنایا، اور میرے بچوں کو بھی باپ کا پیار دیا۔ دراصل اختر باپ بننے کی صلاحیت سے محروم تھا، اسی لیے وہ میرے بچوں پر دل و جان سے فدا تھا۔ اور ایک دن میں نے گھر پر اکیلی تھی، کچھ لوگ زبردستی گھر گھس آئے اور مجھ پر حملہ کر دیا، اور میں کچن میں کھڑی تھی۔ جب انہیں دیوار پھلانگنے دیکھا تو جلدی سے چاقو اٹھا لیا، اور جیسے ہی 2 آدمی قریب آئے اور میں نے وار کر دیا، ایک وہیں ڈھیر ہو گیا، دوسرا ڈر کر بھاگ گیا، اور تیسرا دیوار کے پار انتظار کر رہا تھا۔ جب وہ دونوں کافی دیر تک باہر نہ گئے تو وہ بھی اندر آ گیا، اور اپنے ساتھی کو خون میں لت پت دیکھ کر وہ میری طرف بڑھا اور مجھے مارنے کی کوشش کی، مگر میں نے خود کو بچا لیا۔ اتنے میں پڑوسیوں نے اختر کو اطلاع دی، اور وہ فوراً گھر پہنچا۔ ابھی ہم کچھ سمجھ ہی رہے تھے کہ تیسرا آدمی جو پہلے بھاگ گیا تھا واپس آیا،
اور اختر پر وار کر دیا، اور ہم اس حملے کے لیے تیار نہیں تھے، اس لیے یہ زخمی ہو گئی، اور وہ لوگ سارا زیور اور قیمتی سامان لے کر بھاگ نکلے۔ پہلے لگا یہ چوری تھی، مگر حقیقت میں یہ اختر کے چچا کی سازش تھی، جس سازش کا ہم شکار ہو چکے تھے۔ جب گاؤں تک یہ خبر پہنچی تو میرے سسر اور ساس فوراً آ گئے، اور میں تو ٹھیک ہو گئی، لیکن میرے شوہر معذوری کا شکار ہو گئے، چلنے پھرنے سے قاصر ہو گئے۔ میری ساس نے جب اپنے بیٹے کو اس حال میں دیکھا تو خوش ہوئی، اور حالانکہ افسردہ ہونا چاہیے تھا، اور وہ مجھے شکست خوردہ دیکھنا چاہتی تھی، اور میں نے اپنی شکست تسلیم کر لی تھی۔ میری نند کو طلاق ہو چکی تھی، کیونکہ اس نے اپنی نند کی شادی اپنے بھائی سے نہ کروائی تھی، اور میری ساس اپنی بیٹی کا بدلہ مجھ سے لینا چاہتی تھی۔ شوہر کے بستر پر پڑتے ہیں وہ شیر ہو گئی، اور آئے دن مجھ پر ظلم کرنے لگی، اور اس کی بیٹی رضیہ بھی اس میں پورا ساتھ دی تھی۔ میرے سسر ایک روز بھائی کی گولی کا نشانہ بنے، اور پھر میرا خیال رکھنے والا کوئی نہ رہا۔ شوہر سارا دن بیڈ پر رہتا، اور میں نوکرانی کی طرح گھر کے کام کرتی، اور مجھے میکے جانے کی اجازت نہ تھی، اور پہلے تو ساس کے کہنے پر بچوں کو حویلی لے آئی، مگر یہ محض میرے شوہر کے سامنے اچھا بننے کی چال تھی۔ جیسے ہی شوہر کا پر چلتا اور وہ بچوں پر بھی ظلم کرتی، جو مجھ سے برداشت نہ ہوا، اس لیے میں نے انہیں ماں کے پاس بھجوا دیا۔ ایک روز عید پر بچے مجھ سے ملنے آئے، اور کافی دیر میرے پاس رہے، اور جو ساس کو گوارا نہ ہوا، اور اس نے جان بوجھ کر سیڑھیوں پر تیل ڈال دیا، اور جس سے میری 7 سال کی بیٹی پھسل کر گر گئی، اور اس کا بازو ٹوٹ گیا۔ میرے شوہر یقین نہیں کر رہے تھے کہ یہ سب ان کی ماں نے کیا ہے، لیکن میں نے سیڑھیوں پر گرا ہوا وہ خاص تیل دھو کر سب سمجھ لیا، کیونکہ وہ تیل صرف میری ساس ہی استعمال کرتے تھے۔ میں نے ڈر کے مارے ماں سے کہہ دیا کہ وہ دوبارہ بچوں کو حویلی نہ بھیجیں، بلکہ میں خود ان سے ملنے آیا کروں گی۔ ماں سمجھ چکی تھی کہ اور بیٹی کا گھر بسانے کے لیے بچوں کو پالنے کے لیے تیار ہو گئی، حالانکہ انہیں خود خدمت کی ضرورت ہے۔ زندگی ایک اور موڑ لے چکی تھی، ایک بڑا حادثہ ہو چکا تھا۔ میں جیسی بڑھی، میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، دل کی دھڑکن تیز تھی، مگر میں اپنی سانس کو بچانے کا موقع گنوانا نہیں چاہتی تھی، اور وہ خوف کے مارے بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں جیسے ہی مڑی حیران رہ گئی۔ میرے شوہر اختر میرے سامنے کھڑے تھے، اور ان کی آنکھیں نم تھی، اور انہیں صحیح سلامت دیکھ کر حیران رہ گئی، اور وہ کہنے لگے کہ باقی باتیں بعد میں کریں گے۔ ذہن میں بے شمار سوالات تھے، مگر میں خاموش رہی۔ ہم دونوں آگ بجھانے کی کوشش کرنے لگے، اور پھر میرے شوہر 2 بوریاں لے کر اندر داخل ہوئے، اور اپنی ماں کو اٹھا کر باہر لے آئے۔ آگ تقریباً بجھ چکی تھی، اور میں ابھی کچن میں پانی ڈال ہی رہی تھی جب میرے شوہر ساس کو لے کر ہسپتال چلے گئے، اور وہ مجھے ساتھ لے جانا نہیں چاہتے تھے، مگر میں زبردستی ساتھ ہو لی۔ میری نند کو مسلسل کال کر رہے تھے، مگر وہ فون نہیں اٹھا رہے تھے، جس پر ہم سب بہت پریشان تھے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اگلے 10 گھنٹے نہایت اہم ہے، اور اگر وہ انہیں بچا پائے تو ٹھیک ہے، ورنہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ہم میاں بیوی روتے ہوئے دعائیں کرنے لگے۔ 15 گھنٹے بعد ڈاکٹر نے خوشخبری دی، ماں جی ٹھیک ہے، لیکن ان کا آدھا جسم جل چکا ہے، اور ہم لوگ افسردہ ہو گئے ہیں، مگر اب کچھ نہیں کر سکتے، اور یہ سب ان کے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ تھا۔ خوشخبری سن کر ہم میاں بیوی خوش بھی ہوئے، اور کچھ دیر بعد میں میکے بچوں سے ملنے آئی۔ تنہائی کا موقع ملا تو میں نے شوہر سے پوچھا، یہ سب کیا تھا؟ کیا آپ معذوری کا ڈھونگ کر رہے تھے؟ وہ شرمندگی سے بولے کہ ہاں، میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ تم ہر وقت ماں کا گلہ کرتے تھے کہ وہ ظلم کرتی ہے، مگر مجھے یقین نہ آتا تھا، اور اس لیے میں نے تصدیق کے لیے یہ ڈرامہ کیا۔ 1 مہینے میں ٹھیک ہو چکا تھا، اور سب کو خوشخبری دینا چاہتا تھا، مگر ماں کی بھیانک ارادوں کا علم ہوا تو سوچا کہ انہیں رنگے ہاتھوں پکڑ جائے، اور وہ دونوں تمہیں زندہ جلانے کی سازش کر رہی تھی، اور میں انہیں ناکام بنانا چاہتا تھا۔ جب ماں نے تمہارے سر پر گلدان مارا تب میں نے سب ریکارڈ کر لیا، اور میں نے موبائل سیٹ کیا تھا، کسی کو خبر نہ ہوئی، اور بہنوئی زبردستی اپنی بیوی کے بچے لے گئے، اور جس سے بہن ٹوٹ گئی، اور اس کا الزام تم پر آیا۔ تبھی ماں بیٹی نے فیصلہ کیا کہ تمہیں کچن میں جلا دیا جائے، مگر وہ اپنے ہی جال میں جل گئی۔ میں حیران تھی، چپ بیٹھی رہی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ شوہر نے صحیح کہا یا غلط۔ میری خاموشی دیکھ کر شوہر نے پوچھا کہ تم اس سے ناراض ہو؟ میں نے نفی میں سر ہلایا، تو وہ بولے پھر اتنی چپ کیوں ہو؟ کیا تمہیں کچھ نہیں کہنا؟
میں روتے ہوئے بولی، آپ نے اتنا بڑا سچ مجھ سے چھپایا، کم سے کم مجھے تو بتا دیا ہوتا۔ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ میں نے یہ 2 مہینے کتنی اذیت میں گزارے ہیں۔ وہ اپنی آنکھوں کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولے، اگر میں تمہیں بتا دیتا تو تم یہ کسی نہ کسی کو بتا دیتے، اس لیے میں نے سب سے چھپایا۔ میری ماں شروع سے ظلم کرتی رہی ہے۔ میری پہلی بیوی زویا کی موت کے پیچھے بھی انہی کا ہاتھ تھا، مگر میں تب بھی چپ رہا کیونکہ وہ میری سگی ماں تھی اور ان میں بدلے کی آگ بری طرح جل رہی تھی اور وہ سب کو اس میں جلاتی جا رہی تھی۔ مگر افسوس وقت رہتے مجھے سب کچھ معلوم ہو گیا تھا اور پھر بدلے کی آگ میں وہ خود جل کر اس قدر جلس گئی کہ اب اپنا چہرہ بھی آئینے میں نہیں دیکھنا چاہتے۔ اور یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا سوائے دعا کے۔ میری نند کو جب معلوم ہوا کہ اس نے بھابھی کی بجائے ماں کو کچن میں کھڑے آگ لگا دی ہے تو وہ گھر سے ایسا بھاگی کہ پھر نہ لوٹے۔ ہمیں لگا کہ ہماری زندگی میں ٹھہراؤ آ چکا، اب ہم سکون سے جی سکیں گے، مگر یہ ہمارا وہم تھا اور ایک اور مصیبت بے صبری سے ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ کافی دنوں سے میں اپنی ماں کے گھر بچوں سے ملنے نہ گئی تھی۔ ایک روز میں نے ماں کو فون کیا تاکہ انہیں بتا سکوں میں اپنے بچوں کو ہمیشہ کے لیے حویلی لے جانا چاہتے ہوں، اور یہ میرے شوہر کی بھی خواہش تھے کیونکہ وہ باپ نہیں بن سکتے تھے، اس لیے انہوں نے میرے بچوں کو بنا لیا تھا۔ اب چاہتے تھے کہ وہ حویلی واپس آ کر ان کی سرپرستی میں پرورش پائیں۔ میں نے کافی دیر ماں اور ابا کو فون کرتی رہی مگر کسی نے فون نہ اٹھایا۔ پریشانی میں شوہر سے اجازت لے کر میکے پہنچی، مگر گھر کے باہر تالا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اماں ابا کہاں جا سکتے ہیں، یہ سوچ کر میں وہی انتظار کرنے لگی۔ کافی وقت گزر گیا مگر کوئی نہ آیا تو میں نے شوہر کو فون کر کے بلایا، وہ بھی آ گئے۔ میں نے مجبوراً تالا توڑا اور اندر جا کر دیکھا تو حیران رہ گئے۔ اماں ابا کی تو 2 دن پہلے وفات ہو چکی تھی، لیکن صاف ظاہر تھا کہ انہیں قتل کیا گیا ہے۔ میرے شوہر نے فوراً پولیس کو بلایا۔ جب تحقیقات ہوئی تو معلوم ہوا کہ 1 ہفتہ پہلے میری نند میرے میکے آئی تھی اور وہ بچوں کی جدائی میں پاگل ہو چکی تھی اور مجھ سے بدلہ لینے کے لیے وہ اس حد تک گر چکی تھی کہ قتل کرنے سے پہلے باز نہ آئی۔ جب اس نے میرے بچوں کو زبردستی لے جانا چاہا تو میرے ماں باپ نے مزاحمت کی، جس پر نند نے ان کے سر پر ڈنڈے سے وار کیا۔ وہ کمزور وجود تھے، ذرا سی چوٹ بھی نہ سہ سکے اور وہیں ڈھیر ہو گئے۔ نند نے یہ بات کسی پر ظاہر نہ ہونے دی، دونوں بچوں کو لے کر گھر کو تالا لگایا اور جانے کہاں چلے گئے۔ ماں باپ کی موت کا سن کر ہم سب بہن بھائی افسردہ ہو گئے اور مجھے اپنی بہن بھائی قصوروار لگے کیونکہ وہ شہر میں رہتے تھے، مگر پھر بھی انہوں نے ماں باپ کا حال تک نہ پوچھا، جبکہ وہ مجھ پر غصہ تھے اور میں نے اپنے بچوں کی ذمہ داری ان پر ڈال دی اور خود بری الزامہ ہو گئی۔ ہم سب بحث کرنے لگے، تبھی میرے شوہر نے کہا، فی الحال ہمیں بچوں کو ڈھونڈنا چاہیے، اور یہ کہہ کر پولیس کی مدد سے ہم نے بڑی مشکل سے اپنی نند کا پتہ لگا لیا اور وہ دونوں بچوں کو ایک یتیم خانے میں داخل کروا کر خود شہر کے سڑکوں پر بھیک مانگ رہی تھے، محض مجھ سے بدلہ لینے کے لیے۔ وہ یہ سب کر چکے تھے کیونکہ اس کے شوہر اس سے بچے چھین کر لے گئے تھے اور اپنے بچوں کی محبت سے محروم ہو کر اس نے مجھے بھی میرے بچوں سے دور کرنے کا منصوبہ بنایا، بلکہ کامیاب بھی ہو چکی تھی، مگر آخر میں اس کا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ پولیس نے اسے گرفتار کر لیا، بچوں کا سراغ ملا، لیکن چونکہ وہ ذہنی طور پر ٹھیک نہ تھی اور اس لیے اسے جیل کے بجائے پاگل خانے داخل کروانا پڑا۔ اور میری ساس روز مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی۔ اس کا سارا جسم جلس چکا تھا اور وہ مختلف بیماریوں میں مبتلا تھی، اس لیے اسے اپنے کیے کے گناہوں پر ندامت تھی، اور میں جب بھی اس کے زخموں پر مرہم لگانے جاتی تو وہ التجائی نظروں سے دیکھتی اور آنکھوں ہی آنکھوں میں معافی مانگتی۔ میں نے اسے کئی بار کہا ہے کہ میں نے معاف کر دیا ہے، مگر جب بھی وہ ماضی کو یاد کرتی ہے تو رونے لگتی ہے۔ برائی کا انجام ہمیشہ برائی ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔